دیکھیں میں بے ربط نہیں ہونا چاہتا. یاد رکھیے جو کوئی گھر میں ہوتا ہے نا، مکان میں ہوتا ہے، لازم ہے اس کے لیے کہ وہ میدان میں بھی بتا دے. اگر کسی نے وصیت کی ہے نا یہ مکان میں اس کے نام کر کے جا رہا ہوں، تو دوڑا جائے گا ابا حضور نے یہ ملکیت مجھے دی ہے، تاکہ غیر اس پر کوئی مقدمہ نہ کر سکے. یہی بات ہے نا. مکان کے لیے ضروری ہے کہ میدان میں ہو. ابھی تو 2 واقعات ہوئے تھے جن سے گزر رہا ہوں. ایک واقعہ تھا کہ جب چادر کے نیچے پان کو لیا تھا، اور ایک واقعہ تھا جب 40 کے سامنے کسی کو مولا کہا تھا. جیسے تطہیر کے لیے مباہلہ ضروری تھا، ویسے یشیر کے لیے غدیر ضروری تھا، تاکہ یہ بات مکانے میں پہنچ جائے. عزیزو، اللہ کرے کہ میں بس اسی مختصر وقت میں ماتمیوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں، یا حسین کرنے کے لیے. اب جب یہ انتخاب ہو گیا، 4 سال ہے 5 سال ہے جتنی بھی مدت ہے، کم از کم اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے اوصاف میں ہوتا انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈرتا وہ سانپ سے ہے، کہتے ہیں یہ شیر ہے. لیکن یہ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. اب میں نے ایک جگہ لکھ لیا ہے کہ اس سے کہا اچھا یہ صاحب ہے ہمارے محلے میں ہوئے، وہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہوتا رہتا ہے، کسی نے کوئی ذرا سے ٹافی بھی چرا لی ہے نا تو پھر اسٹیج سے کہا جاتا ہے یہ ٹافی چور ہے، اسے نہیں دینا. بھئی ٹافی کی حقیقت کیا تھی تو اس نے چرا لی. کہا نہیں، انتخاب میں یہ بھی اثر انداز ہوگا، کوئی چور نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوصاف کے اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کا کردار بھی بیدار ہونا چاہیے، اس کے کردار پہ کوئی دھبا نہ آنا چاہیے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. انتخاب ہو رہا ہے، اپنے اپنے جتنے بھی نمائندگان ہیں انہیں پیش کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو بے داغ ماضی. پہلی بات عزیزان من، جب بھی انتخاب کرنا ماضی دیکھنا، کہیں یہ بتوں کو جھکا تو نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا ایک وہ ہے جو مسئلے پوچھ کے آتا ہے، ایک ممبر پہ جو کہتا ہے سلونی جو مرضی پوچھ لو. اور جب علم کی بات آئی تو اس نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ بابھا ہے، یہ مدینۃ العلم کا دروازہ ہے. بے داغ بازی ہو گیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا، ایک ایک چیز ہو گئی نا. پھر کہا کہ دیکھو یہ بڑا صادق اور امین ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، صادق بھی ہے امین بھی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کسی کی کوئی خیانت رکھ لی ہے. اصل بات کو طویل نہ کروں، جو آیت پہلے پڑھی ہے وہاں تک آنا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ صادق بھی ہے یہ امین بھی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک شخص منتخب ہوا کہ یہ آپ کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ ہے. ٹی وی پہ چونکہ تذکرے ہو رہے ہیں، ابلاغ میں بیان کیا جا رہا ہے، گھروں میں تذکرے ہو رہے ہیں، اخبارات میں اداریے لکھے جا رہے ہیں، تو میں نے اگر یہاں بات کر دی تو کون سی قابل گرفت ہے؟ چونکہ بات ہو رہی ہے ایک ملک کا بہت بڑا عہدیدار تھا، حاکم تھا، سب سے بڑا وزیر تھا، اس کے نام کے ساتھ ہی اعظم رکھا ہوا تھا، اور شریف بھی بہت تھا. اتفاق ایسا کہ اس پر کوئی الزام لگا، اس نے سینہ تان کے کہا تو کیا ہوا، الزام لگ گیا، وہ میرا ساتھی ہے، اب میں وزیر اعظم نہیں یہ وزیر اعظم. جتنے ادا کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہو مجھے انصاف سے بتانا، جب اس کی جگہ پر اس کا منتخب کردہ ہوا وزیر اعظم بنا، اس نے کہا تھا کہ اس سے کرپشن کی ہے، اس سے چوری کی ہے. اللہ جانے کیوں نہیں بیدار ہو رہے کہ دیکھیں اس کا منتخب کرتا تھا، اس نے تو نیب کو نہیں کہا اتنے اربوں ڈالر کی چوری ہو گئی ہے، وہاں کا کمیشن تھا، یہ منی لانڈرنگ ہو گئی ہے. اس نے کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہ اس لیے چور نے چور کو بنایا تھا. اب جب حکومت
بدل گئی. جب حکومت بدلی تو دوسرا آ گیا. اس نے کہا اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. تو جملہ دینا چاہ رہا ہوں, جب تک حکومت رہتی ہے عیبوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے. جب اختیار ملتا ہے پھر بتایا جاتا ہے. اسی اعتبار سے چونکہ تم نے اب ذہن بدلنا ہے نا, ہم یہ ادا کا فرش بچھا کے کہتے ہیں اے دنیا والوں, تم نے بھی کسی کا انتخاب کیا تھا, اگر غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی پہ نادم ہو جاؤ, آج اسے چھوڑ کر اس کی طرف آ جاؤ. بھائی یزید تھا نا. اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے میں نے ساری محنت کی ہے, جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کردار وہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ہم نے اسے آزمایا ہے. آزمایا پہلے جاتا ہے, منصب بعد میں دیا جاتا ہے. ہم نے امتحانات لیے, کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ امتحان کامیابی کے لیے دے جاتے ہیں. آزما لیا ہے کلمات میں. اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں جلدی جلدی کر رہا ہوں کہ جتنے بھی واقعات ہیں انہیں جب غور سے دیکھا تو وہ واقعات کیا تھے. ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑی حکومت سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹکرا گئے. ایک طرف نمرود ہے, ذل سبحانی بنا ہوا ہے, اس کا علاقہ کتنا بڑا ہے, اس کا علاقہ بہت بڑا ہے. عراق کا علاقہ نیچے کی طرف بھی ہے, شام کا علاقہ ہے, کچھ سعودی عرب کا علاقہ ہے. یہ حکومت پھیلی ہوئی ہے, اتنا بڑا جابر ہے, ہاتھ میں تلوار لے کے کہتا ہے مجھے خدا کہو. حضرت نمرود نے کہا تم خدا نہیں ہے, مجھے خدا کہو. یہ نمرود, فرعون, شداد, یہ 3 تاریخ کی کردار ہے. پھر دوہرا دیتا ہوں, نمرود, فرعون, شداد, یہ 3 تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا مانو. جملہ قبلہ حضرت سیدی کا تھا, کم بخت کہلوا ہو رہے تھے, جو نہیں تھے وہ بن بیٹھے تھے. ہمیں خدا مانو, لیکن میں کیا کروں عزیز عالمان, صرف ایک تلوار کے زور پر اتنا بڑا علاقہ اپنی خدائی میں لے لیا تھا. ایک تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. خدا مانو, لوگ مانتے گئے, خدا مانو, لوگ مانتے گئے. تو گویا سنت کیا بنی ہے, تلوار کے زور پر خدا بنوایا جا رہا ہے. کیا کہنا علی تیری عظمتوں کا. جتنے بھی لوگ تھے وہ خدا کہتے تھے, علی تلوار نکال کے کہتا ہے میں خدا نہیں, وہ خدا ہے. میں تو اس کا عبد ہوں. ساری دنیا تلوار کے زور پر خدا بنتی رہی. واحد علی ہے جسے خدا کہہ رہے تھے, تلوار سے سر کاٹ رہا تھا. نہیں نہیں, میں خدا نہیں, بلکہ جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں وہ خدا ہے. دیکھیں ایک نفساسی سی بات بتا رہا ہوں. ایک واقعہ ہو جائے تو حادثہ ہے, دوسرا پھر واقعہ ہو جائے تو کہیں گے معجزہ ہے. مسلسل 4-5 اگر واقعات ہو جائیں تو کہے گا نہیں نہیں یہ اس کا اختیار ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے دیدار بھائی؟ اللہ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ کون بندہ کب مرے گا, کس حالت میں مرے گا. سارا واقعہ نہیں پڑتا, ایک جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں. آیا علی کی محفل میں, کہتا ہے یا علی وہ پردے والا خدا نہیں, یہ جو ظاہر ہو گیا یہ خدا ہے. علی تو منوانے ہی اس کو آیا تھا, جلی کو منوانے کے لیے علی آیا تھا. جب یہ کہا تو خدا ہے تو علی ابن ابی طالب نے تلوار نکال کے سر قلم کر دیا ہے. عزیزو, موت اس کی آنی نہیں تھی. اس کا مطلب